آپ نے بہت زیادہ مسائل کے اوپر جو ہے نا روشنی ڈالی ہے. نہیں میں ایک مسئلے پہ ڈالی ابھی تک کہ مسئلے کی شناخت کریں ورنہ شادی نہ کریں. اگلے 100 سال کے مسائل نہیں پتہ آپ شادی کے قابل نہیں ہوئے کیونکہ آپ کے بچے نے وہ والے مسائل دیکھنے ہیں. نہیں تو اس کو کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا کریں امیڈیٹلی؟ اب کیا کرنا چاہیے والدین کو؟ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو کتاب وہ والی کھولنی چاہیے کہ جو آپ کو پتہ ہو کہ قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کو واقعی میں اس اینگل سے کھولنی ہے قرآن پاک. دیکھیں ہم کیوں قرآن نہیں کھولتے؟ سوچیں سے. کیونکہ قرآن پاک کو ہمیں سمجھنا نہیں آتا. قرآن پاک کو جس اینگل سے آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ جب میرے مسائل کا حل اس کتاب میں. اگر آپ کو یہ اس اینگل سے قرآن نہیں کھول رہے قرآن مت کھولیں. آپ نے ویسے برکات اور نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں تو آپ جو صورتیں آتی ہیں بار بار ریپیٹ کر لیا کریں اور نیکیاں تو اسی ہم تو رٹائی مار رہے ہیں نا. یہ ناظرہ پڑھ لیا ہاں اللہ کو راضی کرنے نیکی کو تو ہے نا تو نیکیاں کمانی ہے تو جو سورہ اخلاص آتی ہے 100 دفعہ پڑھ لیا کریں. کیا یہ میں اپنے فہم سے یہ بات کر رہا ہوں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں سمجھنے کا حکم ہے اور سمجھ کے عمل کرنے کا حکم ہے؟ افلا یعقلون اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہم تو افلا یعقلون کی آیت بھی نا بغیر سوچے پڑھ جاتے ہیں. لوگ تو بس کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ جنت میں جانے کے جو نسخے آج کل آئے ہوئے ہیں کہ وہ 3 بار پڑھو تو اتنی نیکیاں ہیں اور سورہ اخلاص پڑھ لو اور اتنے. یہ دیکھیں نا یہ ہے وہ مسئلہ. صحیح پکڑ لیا آپ نے. ہمیں ڈائریکٹ دنیا سے جنت جانے کا اتنا کچھ سفر کرنا بائسیکٹ کیا اسے کہتے ہیں جو روڈ پہ لگاتے ہیں وہ جو اسٹریٹ روڈ نکالتے ہیں وہ ہوکا نہیں جو بائی پاس. ہم نے بائی پاس لگایا ہوا ہے. دنیا سے جنت میں جانے کا بائی پاس کیا ہے قرآن. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے کتاب دی ہے. ہم نے بائی پاس لگا لیا کہ دنیا میں پیچھے رہیں گے اینڈ میں جنت میں چلیں گے. فلاں مسئلہ ہے تو یہ پڑھ لو 10 بار اور 20 بار اور 30 بار. یہی ایک شارٹ کٹس. یہ تو چلیں یہ تو ایک وہ والی تھیراپی ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں. میں نے ایک عالم دین سے پوچھا, میں نے کہا یہ فلاں وظیفہ ہے. انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یار اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ترجمہ ہی نہیں پتہ, آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں, دعا پڑھنی نہیں ہے, دعا اللہ سے مانگنی ہے, جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس دعا کے اندر کیا میسج ہے, اس کا مطلب کیا ہے, تو آپ صرف ایک زبان سے کلمے ادا کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ ہے اگر صرف بغیر سوچے سمجھے آپ کلمے ادا کر رہے ہیں, کلمات جو ادا کر رہے ہیں, ورڈنگ؟ اگر نیت دعا کی دل میں ہوتی ہے نا وہ بندہ اسی لیے وہ عربی پڑھ رہا ہوتا ہے نا. میں خواتین سے کہہ رہا ہوں اسپیشلی وہ بغیر سمجھے جو وظیفے 1 لاکھ دفعہ انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں. میں دیکھیں بات وہی ہے جب تک ہم اس مسئلے کی شناخت کو نہیں پکڑیں گے نا. جو اس کا میں حل بتایا تو میرے بھی استاد نے کہا تھا مجھے ایک. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا, اور میں چھوٹا سا 14-15 سال کا تھا, انہوں نے کہا تھا بیٹا یاد رکھیں جب فرض چھوڑے گا نا تو کوئی مصیبت آئے گی. تسبیح کر کے وہ مصیبت نہیں نکلے گی, وہ فرض پورا کر کے نکلے گی. تو انہیں چھوڑا فرض ہوا ہے اور پکڑی تسبیح ہوئی. قرآن بے شک مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا, ہر پریشانی سے نکلنے کا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, مطلب میں سمجھتا ہوں تمام تر ایگزٹس جو ہیں وہ قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ہر سچویشن کا علاج, ہر بیماری کا, مصیبت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, یہ شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. یہ بتائیں ساحل بھائی, اس وقت معاشرے کے اندر میں یہ سوال آپ سے بڑی دیر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کنفیوژن ہے, لوگوں نے ایک بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم اب تفسیر پڑھیں تو کس کی پڑھیں, کون سا فرقہ ٹھیک ہے, کون سا مولوی ٹھیک ہے. مطلب بلیم گیم چل رہی ہے اس وقت میں کہتا ہوں معاذ اللہ ایک اپنے رب کے ساتھ ہی نا دھوکہ کیا جا رہا ہے. یہ جو پوری عوام اس میں مبتلا ہے, ہر بندہ. تو یہ آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ مطلب کیا کریں؟ چلو تفسیر پڑھیں, پھر کنفیوژن ہے نا کہ کس کی تفسیر پڑھیں, نہیں کیا کریں, کوئی مولوی نہیں سکھا رہا. مطلب آپ کو پتہ ہے یہ 90% لوگ جو ہے نا وہ اس پورے بگاڑ کا ذمہ دار مولوی کو دیتے ہیں. جب کہ میں کہتا ہوں یار مطلب گھر پہ کتاب پڑھی ہوئی ہے آپ کے, قرآن آپ کے گھر پہ ہے, تفسیر مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اس وقت موبائل کے اندر ہر چیز اویلیبل ہے. آپ کیوں نہیں ریسرچ کر رہے ہیں؟ آپ کو اور مجھے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے, ہم سب تمام تر لوگ کالج اور یونیورسٹیز میں گئے ہیں, پروفیسر ہمیں کوئی بات کرتا تھا, ہم گھر آ کے اس کو ویریفائی کرتے تھے, کراس چیک کرتے تھے. کبھی ہم نے قرآن کو کیوں نہیں کراس چیک کیا؟ کبھی ہم نے مولوی کی بات کو کراس چیک کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں ہم نے خود اسٹڈی کی؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں, اس کے پیچھے نفسیات ہے ہماری. پھر ہم نا جب کسی چیز کو ڈیوائن کہتے ہیں نا تو اس سے اٹیچ ہر چیز کو ڈیوائن ہی کہتے ہیں. ہمارا برین وائر ہی ایسے ہوا ہے. تو یہ آپ خود سوچیں صحابہ اکرام کی کتنی ویلیو ہے آپ کے دل میں. حالانکہ صحابہ اکرام نبی نہیں ہے, مگر ویلیو کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ڈیوائن کانسیپٹ کی سب سے کلوزسٹ ہستیاں, اللہ کی سب سے کلوزسٹ ہستیاں. کیسے؟ کیونکہ نبی اسلام کی سب سے کلوزسٹ ہستیاں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. قرآن پاک کو فرسٹ ہینڈ وٹنس آف ٹرینیز ہیں, وہ فرسٹ ٹرینیز ہیں وہ. کیا بات. تو بالکل ایسے ہی اسی کانسیپٹ کو, صحابہ کے کانسیپٹ کو یاد رکھیے گا
ایک بچہ اپنے مولوی صاحب کو یا جو بھی قرآن سکھائے گا اس کو، اگر بچپن میں اس کو اللہ رسول کا کانسیپٹ مل گیا ہوا ہے، چاہے وہ کرسچن ہی کیوں نہیں ہے، وہ اپنے سیجز کہتے ہیں ان بزرگان کو، ان ہستیوں کو کہ جو ریپرزینٹ کرتی ہیں قرآن کو، وہ قرآن کی ہی ویلیو دیتا ہے. کہ ہماری وائرنگ ہے ایسی. ٹھیک ہے. تو اس لیے مولوی صاحب کو سب سے اوپر رکھنا ہماری نفسیاتی ضرورت ہے. اور یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب جو ہے نا ان کی ویلیو سب سے زیادہ بچوں کو پہلے ہی پتہ ہے. ساحل بھائی بلیم دے رہے ہیں نا کہ جیسے بڑی بڑی بدقسمتی ہے کہ مولوی یہ کر رہا ہے، یہ بگاڑ کر، مطلب میں اس کنسیپٹ کی بڑی مخالفت کرتا ہوں کہ یار آپ نے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی گندے اعمالوں کا اور اپنی گندی تربیت کے ذمہ دار جو ہے وہ مولوی کو ٹھہرا دیا. مطلب یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ مطلب ویری سوری ٹو سے. خیر آئی تھنک ماں باپ سے بہتر تو کوئی کسی کو سہرا نہیں جاتا معاشرے کے بگاڑ کا. میں یہی کہہ رہا ہوں، مطلب مولوی نے کیا کیا بیچارہ، مطلب وہ اس نے تو جو یہ ہے مسئلہ. مولوی اصل میں جب تک بیچارہ رہے گا نا تب تک وہ قصوروار ہے. میں مولوی کو کس نے چنا ہے؟ آپ نے اور میں نے چنا ہے نا. ہمارے خاندانوں میں یا ہماری فیملی میں جو بھی بیچارہ لو آئی کیو کا بچہ اس کو اٹھا کے میں نے مدرسے میں ڈال دیا. تو میں کہتا ہوں جب اچھی فیملیز کے بچے مسلوں پہ اور ممبر پہ بیٹھیں گے تو میرے خیال سے یہ ختم ہو جائے گا بگاڑ. نہیں وہ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے نا، کیونکہ جو کرنٹ پرسپیکٹو قرآن پاک کا دیا جا رہا ہے، ہائی آئی کیو کا بچہ قرآن پاک کی طرف کیوں جائے جب آپ کی اماں ابا نے بتائی نہیں کہ یہ پرابلم سالونگ کتاب ہے. وہ تو وہ پرابلم سالونگ کتابوں کی طرف جائے گا. فزکس پرابلم سالو کرتی ہے ہماری. آپ کو نہیں پتا رول ماڈلز بنانے کی ضرورت ہے ہمیں. نہیں رول ماڈل تو خود ہی بنتے ہیں نا. رول ماڈل ہمارا جسم خود ہی بناتا ہوتا ہے. وہ کس کو بناتا ہے؟ جو سب سے بڑی پرابلم سالو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب فزکس کے بندے آئنسٹائن یا نیوٹن دنیا کے اور کائنات کے پرابلم سالو کر رہے ہوں گے اور میرے مولوی صاحب مجھے بتا رہے ہوں گے کہ بھائی نکاح کیسے توڑا جاتا ہے، نکاح کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خود سوچیں تو صحیح، پرابلم ہے یہ بھی، نکاح بھی ایک پرابلم ہے، طلاق بھی پرابلم. مگر آپ خود بتائیں بڑی پرابلم کون سالو کر رہا ہے؟ تو ہم خود ڈائریکٹ کر رہے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم ہاتھ سے کسی کو ڈائریکٹ کرتے ہیں، ہم اس جگہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ ویکیوم بھرتا ہے آ کے پھر ایک سائنسدان، کیونکہ ویکیوم نیچرلی کریٹ ہو رہا ہے. اور بچہ خود، ہر انسان اللہ کی اتنی انٹیلیجنٹ مخلوق ہے، 122 سائیکولوجیکل ایٹریبیوٹ لے کے ایک دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہے. خود سوچیں کہاں تک لے کے جا سکتا ہوں میں اس کو. یہ وہ ہیں جو کہ ہم نے گن لیے میں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اور کیا کیا اس ایک دن کے بچے کے نفسیاتی ایٹریبیوٹس ہیں. سو غور سے سمجھیں، مولوی صاحب کو میں قصوروار تب تک ٹھہراتا رہتا ہوں جب تک کہ وہ کلیم کرتا رہتا ہے کہ میرے پاس اللہ کی کتاب اور سلوشن ہے. تو دکھانا پھر سلوشن. جو یہ کلیم نہیں کر رہا میں اس کو کہتا ہوں سائڈ پہ ہو جائے، کوئی بات نہیں، یو آر اسپیکٹیٹر، یو آر نو باری. ٹھیک ہے. مگر اگر اماں ابا نے نہیں بتایا تو واقعی میں یہ ایک اور وجہ تھی مولوی صاحب کو لیڈ لینے کی. اب ایک مسجد میں آپ کھڑے ہیں، صفیں بن چکی ہیں، آگے کوئی امامت کے لیے نہیں آ رہا، اور آپ کہتے ہیں ساحل صاحب مولوی صاحب کا قصور. میں کہوں گا بھیا آپ آ جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک جائے نماز خالی ہے نا، مصلی خالی ہے، ممبر خالی ہے، تو تب تک کوئی بھی بندہ مجبوراً، شوقیہ نہیں تو مجبوراً آگے لائے گا ہی لائے گا. نہیں میں کہہ رہا ہوں ویسے بھی دین اسلام جو ہے صرف مولوی کا تو نہیں ہے، یہ ہمارا بھی ہے. مطلب ہمیں کوئی نماز پڑھانے سے منع تو نہیں کیا گیا. یا عام ایک لے مین کو جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ جنازے بھی آنے چاہیے، نکاح بھی اس کو آنا چاہیے. مطلب ہمیں تو وی آر ڈیپینڈنٹ. جنازے نکاح میرے پاس نہیں میں کہہ رہا ہوں وی آر ڈیپینڈنٹ، ہمیں یہ ڈیپینڈنسی ختم کرنا چاہیے. وجہ بتا رہا ہوں نا آپ کو. دیکھیں مولوی صاحب کا اسلام مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ آپ نے کہا نا. مگر ہماری نفسیات میں یہ وائرڈ ہے کہ اسلام اس بندے کا ہے جو اس چیز کی کمپیٹنس سب سے زیادہ رکھتا ہے. اب کامن سینس کی بات ہے کہ اسلام مولوی صاحب کا ہم خود بناتے ہیں نا، ہم تو نہیں خود جنازہ پڑھتے ہیں، پڑھ بھی نہیں تو ڈبل چیک کر لیں گے مولوی صاحب بلا ہی لیں. ٹھیک ہے. یا نکاح کے بعد مولوی صاحب بلا لیتے ہیں. اللہ کے نکاح کے بعد مولوی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں. نکاح کے لیے صرف 4 بندوں کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، اور 4 آیتیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. وہ بھی ٹیکنیکلی وہ بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ہم کیوں بلاتے ہیں؟ کیونکہ وی ایکچولی آر وائرڈ کہ ہم نے وہ بندے کو جو کہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس ڈاکٹرین کو، اس کا سب سے زیادہ ماہر یا کلوسسٹ بندے کو بلانا. تو یہ سوچ لیں کہ اسلام نے اس وائرنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری طرح ملوز خاطر رکھا اور کہا کہ اگر آپ میں سے کون ہے جو امامت کرائے گا، جس کو قرآن پاک آتا ہے وہ امامت کرائے گا. پاکستان میں کون اس کی داڑھی لمبی ہے وہ امامت کرائے گا، یا یہ شلوار قمیض اس نے پہن لی تو امامت کرائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے کہا کہ اگر جس کی قرات سب سے بہتر ہے وہ امامت کرائے، اور اگر 2 قاری ایک جیسے ہیں تو ان میں سے جس کی تکریم زیادہ ہے، جس کی زیادہ کمپیٹنس کی ویلیو ہے، اور اگر دونوں مکرم قاری ہیں تو جو مہاجر ہے. ٹھیک ہے. جس نے دنیا دیکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے دونوں پیڈسٹل الگ الگ بینچ مارکس دیکھے. یہ کرائٹیریا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری اندر وائرنگ میں ہے کہ ہم کمپیٹنٹ بندے کو اپنا امام بنائیں گے.
ٹھیک ہے. اب مولوی صاحب ریپرزینٹس دیٹ کمپیٹنس. اس لیے مولوی صاحب کا ہی ہے اسلام, تو چاہے لے یا نہ لے ہم نے اس کو دینا ہی دینا ہے. اسی طریقے سے آئنسٹائن کی ہی ہے فزکس, وہ چاہے بھاگ جائے کیمبرج کی کسی بیسمنٹ میں چھپ جائے, ہم اس کو تمغہ دیں گے ہی دیں گے کہ بھائی فزکس کا جو ہے نا مولوی تو ہی ہے. ہم نے ہر شعبے کا ایک نہ ایک مولوی اور پنڈت جس سے کہتے ہیں نا انگلش میں, ہی از دا ریبائی آف دس اسپورٹ, ہی از دا, جس کو گوٹ بولتے ہیں نا, ہی از دا گریٹسٹ آف آل ٹائمس. ساحل بھائی یہ بات بالکل سمجھ آ گئی ہے. مجھے بتائیں ان پورے یہ جو پورے ایشوز ہیں, میں ابھی نا اس کی وہ کلمنیشن کرنا چاہتا ہوں مگر آپ اس میں کمپلیٹ کر لیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہمیں یہ سائنس سمجھ نہیں آئے گی, اتنی سمپل سی جو میں نے اتنی سی بات, اس میں اور ڈیپ میں جاؤں گا تو چلیں پھر نکالتے ہیں پھر پورے موتی پیسیفک اوشن کی ڈیپتھ میں سے. اتنی کافی ہے سب کے لیے کہ whoever we are going to represent in front of our kids, unless we do that, جب تک میں کر نہیں رہا کانشیسلی ایک نقشہ سامنے نہیں لے کے آ رہا کہ یہ لو میرا نبی سینٹر آف دا ہاؤس ہولڈ کے اندر تمام تر ایٹریبیوٹس دکھا رہا ہوں کہ یہ, اور ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں, پرابلم کا سلوشن دینے والی کیپیبلٹی. پرابلم ہی نہیں دکھا رہا ہوں تو سلوشن کا میں نے کیا کر لینا ہے. بچے کو جب تک پتہ نہیں ہوگا کہ کتنا بڑا مسئلہ حل کیا ہمارے نبی نے, تب تک وہ سیرہ میں نہیں آئے گا. ورنہ سب سے زیادہ ایکسائٹنگ سٹوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مگر کسی نے بھی نہیں پڑھنی. وہ اگر میں پرابلم سالونگ کے طور پہ بتا دوں کہ دیکھیں یہ پرابلم سالو کر رہے تھے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہ اس وقت, آخرت تک کی, جب سور پھونکا جائے گا تب تک جو انسان زندہ ہوگا اس کا مسئلہ حل کر چکا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچہ خود آئے گا اس کے اندر. اب قسم اٹھوا لیں میرے سے, ابھی اٹھا نہیں رہا ہوں, ٹی وی ہے, سائنسدان بھی اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے سائنس کھول رہے ہیں. ایسا ہی ہے, کائنات کی نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں اوپر دیکھ نشانیاں. کس کو؟ حضرت نوح کی قوم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آیتیں کی, آسمان کی طرف دیکھو اللہ کی نشانی. ان کے پاس ٹیلیسکوپ تھی, ان کے پاس ایسی کیا چیز تھی جو اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے تھے. وہ اس وقت تو دمکتے ہوئے تارے تھے اکارڈنگ ٹو آور فلاسفی, اصل میں نہیں تھے, ہمیں یہ بتایا گیا. تو ہمیں تو ٹیلیسکوپ مل گئی ہے نا. یہ لوگ اس جست لگانے میں مصروف ہیں, اور یہ اکیلے نہیں ہیں. سومیرینس تھے, کیڈینس تھے, مائنس تھے, ایون ایجپشنس تھے, چائنیز تھے, انڈونیشین برونائی کی سویلائزیشن تھی. سب کے سب آسمانوں کی طرف کیوں رخ کر رہے تھے؟ بیکاز دے نیو کہ بغیر انڈیکیٹرز تو اوپر نظر آ رہے ہیں ہمیں. بائبل کے پہلے چیپٹر 4 آیت, توریت کی جینیسس 4 آیت, آسمان میں دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے بات ہی نشانیوں کے تھرو کر رہے ہیں. قرآن پاک میں کم از کم 35 آیتیں ڈائریکٹ آسمان کی نشانیوں کی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بغیر کینوس کے اوپر آؤ, تم جتنے مرضی گلی محلے میں گھوم جاؤ گے, اوپر دیکھو گے تو اتنا کھلا آسمان تمہیں بتائے گا کہ ایک چھوٹی سی دنیا میں نہ پھنس جانا. اللہ تعالیٰ اسپیکنگ ٹو یو. اب تو اس پہ ریسرچز بھی آ گئی ہیں. تو what I'm saying is کہ اگر قرآن پاک کے اوپر آپ میتھمیٹکس, کیلکولس, الجبرا, فزکس لکھ دینا تو ہمارے بچے قرآن پاک میں اس سے بہتر غوطہ لگا لیں گے جو اس وقت مولوی صاحب لگا کر جائیں گے. ہم قرآن پاک سے ڈرا دیے گئے ہیں بیکاز, اور ڈرا بھی کیا دیے گئے ہیں, بور کر دیے گئے ہیں لٹرلی, اصلی لفظ نفسیاتی طور پہ, کیونکہ اس میں کوئی سولوشن نہیں دے رہا ہو. اس لیے میں بھی کہتا ہوں مولوی صاحب اگر آپ اس سولوشن تو ہے, he is unable to interpret یا اس میں سے dig out, he is not capable. He could, anybody is capable. اگر اس کو وہ اینگل دے دی رہتا کہ اچھا بات سن, کوئی سے 50 مسئلے نکال جس کا قرآن پاک حل کرتا ہو. بچے کی ٹریننگ ہونی چاہیے, کوئی سے 50 مسئلے, وہ بچے نے تو زیادہ بچوں والے مسئلے نکالنے.